بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 811 بروایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ سکے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آئیے سورت کو تجوید کے قوانین کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، دو نقطوں والا کاف ہے، اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے۔ کش والے کاف سے ممتاز کر کے ادا کرنا ہے ورنہ معنی بدل جائے گا۔ لام ساکن ہے لیکن حروف کلکلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اسے ہلا کر نہیں پڑھنا، جس طرح کچھ لوگ بے دھیانی میں قل پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے، اسے قل پڑھنا چاہیے۔ هو اللہ کا پہلا حرف ہا ہے، جس کا مخرج حلق کا سب سے نچلا حصہ یعنی اقصی حلق ہے۔ اس کی ادائیگی پر منہ کے اندر کی ہوا باہر نکالنی ہے، ہوا پڑھنا ہے۔ اگر ہوا باہر نہ نکلے تو یہ حمزہ ہو جائے گا یعنی اووا پڑھا جائے گا، یہ لحن جلی یعنی بڑی غلطی ہے، ہوا پڑھنا چاہیے۔ اس میں جلالہ کے لام سے پہلے ہوا کی واو مفتوح ہے یعنی اس پر زبر ہے۔ اس میں جلالہ سے قبل اگر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالہ کا لام پر یعنی موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ هو اللہ، منہ بھر کے پڑھنا ہے، هو اللہ، اسے باریک نہیں پڑھنا یعنی هو اللہ نہیں پڑھنا بلکہ هو اللہ پڑھنا چاہیے۔ احد، اس کلمہ میں حمزہ مفتوح کے بعد ہا ہے، جس کا مخرج درمیان حلق ہے، آواز ہا 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 ہوگی۔ وقفاً یعنی آیت پر رکنے پر دال کی پیش کی تنوین سکون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب چونکہ حرف دال ساکن ہو جائے گا اور یہ قطب جد کے حروف میں سے ایک ہے، اس لیے اس پر کلکلا کریں گے اور پڑھیں گے احد۔ حرف دال کی آواز اپنے مخرج سے لوٹتی ہوئی واپس آتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، اس کا درست تلفظ احد ہے، جبکہ احد ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں کلکلا نہیں ہوا۔ پوری آیت اس طرح پڑھیں گے، قل هو اللہ احد۔ اگر آیت نمبر 1 کی آخر میں وقف کرنا ہو اور دوسری آیت کو الگ سے پڑھنا ہو تو اسے اللہ الصمد پڑھیں گے۔ اللہ کے اسم جلالہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے حمزہ پر زبر ہے۔ اللہ الصمد، الصمد میں حرف صاد ہے جو کہ حرف مستعلیہ ہے یعنی تفخیم سے پڑھنا ہوگا۔ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کر کے ادا کریں گے، حرف دال وقفاً ساکن ہو جائے گا اور قلقلہ کرنا ہوگا، الصمد، اللہ الصمد۔ اگر وصلاً پڑھنا چاہیں یعنی پہلی آیت پر نہ رکیں اور دوسری آیت سے ملا کر پڑھنا چاہیں تو پڑھنے میں کچھ تبدیلی کرنا ہوگی۔ احد میں یہ حروف ہوں گے، حمزہ زبر، ہا زبر، دال کی پیش اور نون ساکن۔ احد، پیش کی تنوین میں سے نون ساکن کی آواز آئے گی، یہ نون ساکن تنوین کا پوشیدہ نون ہے۔ نون قطنی کے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ اگر تنوین کے بعد حمزۃ الوصل اور ایک اور ساکن حرف ہو اور وصلاً پڑھنا چاہیں تو حمزۃ الوصل کو گرا کر تنوین کے پوشیدہ نون کو زیر دے کر حمزۃ الوصل کے بعد کے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہاں احدن میں آخری حرف نون ساکن ہوگا، اس سے پہلے حرف دال پر ایک پیش ہوگی۔ آیت کے نشان کے بعد اللہ الصمد میں اللہ کے کلمہ میں پہلا حرف حمزۃ الوصل ہے جو ملا کر پڑھنے میں حذف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح احد ہو جائے گا تو تنوین کے پوشیدہ نون کے نیچے زیر لگا کر کلمہ اللہ کے لام سے ادغام کرتے ہوئے نلہ پڑھیں گے، احد نلہ الصمد، احد نلہ الصمد۔ یہاں کلمہ اسم جلالہ سے پہلے نون کی زیر آ گئی ہے، اس لیے یہ لام باریک ہوگا، احد نلہ الصمد۔ قل هو اللہ احد نلہ الصمد۔
لم یلد ولم یولد، اس آیت میں دو مجزوم میم ہیں اور دونوں جگہ ان کے بعد حرف یا ہے۔ دونوں میم پر اظہار شفوی ہوگا اور میم کو ظاہر کر کے ایک حرکت کی مقدار میں پڑھیں گے، لم۔ اسی طرح دو جگہ حرف دال مجزوم ہے، دونوں مقامات پر قلقلہ ہوگا، پڑھیں گے یلد اور یولد۔ لم یلد میں یا کی زبر کو ایک حرکت میں یلد پڑھیں گے، اگر یا لد پڑا تو یہ یا پر کھڑی زبر ہو جائے گی، اس لیے اسے ایک حرکت تک محدود رکھیں، یلد۔ یولد میں واو مدہ یا پر پیش اور واو ساکنہ سے ہے، اسے دو حرکات میں یو پڑھیں گے، اگر یولد پڑا تو درمیان کی واو حذف ہو جائے گی جو لحن جلی ہے، اس لیے اسے دو حرکات کھینچ کر یولد پڑھیں۔ چوتھی آیت میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں شروع کے وہی کلمات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ یکن لہو میں نون ساکن کے بعد حرف لام ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد لام پر ادغام تام ہوتا ہے، یعنی مکمل ادغام، جس میں نون کی آواز مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ یکن لہو ہاں پر الٹا پیش ہے، اسے دو حرکات کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ واؤ کی تنوین کے بعد زبر والی مفتوح حمزہ ہے جو کہ حرف حلقی ہے۔ تنوین کے بعد حرف حلقی کے آنے پر تنوین کے پوشیدہ نون پر اظہار ہوگا، کفواً احد۔ دال پر رکنے کی صورت میں قلقلہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، مع السلامہ۔